اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ کل آپ رات نے آیت نمبر 56 کی تفسیر سنی تھی اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 57 کی تفسیر سنیں گے۔ تو مضمون وہی چل رہا ہے کہ ترغیب اور ترہیب والا کہ جو لوگ دنیا میں ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے انہیں کیا انعام ملے گا آخرت میں، اور جو لوگ دنیا میں کفر اختیار کریں گے، برے اعمال کریں گے یا ایمان لائیں گے لیکن برے اعمال کریں گے تو ان کو کیا سزا ملے گی۔ تو آگے ترغیب کا مضمون ہے جی، جو ایمان اور اچھے اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اس کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے تو سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ مطلب کہ جنتی لوگ اپنے محلات کے اوپر کھڑے ہوں گے، بالا خانوں میں کھڑے ہوں گے تو دیکھیں گے سامنے سے نہریں جا رہی ہیں، اور 4 طرح کی نہروں کا ذکر تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو دودھ کی اور شہد کی اور پاکیزہ شراب کی اور پانی کی، تو یہ 4 نہروں کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تو یہ نہریں جاری ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ خالدین فیہا، یہ نہیں ہوگا کہ جنتی لوگ جنت میں کچھ 1000 سال گزار لیں گے یا لاکھ سال یا اربوں سال تو ان کو موت آ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خالدین فیہا، پھر یہ جنت میں رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، ابدا۔ تو کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، جنت میں موت نہیں آئے گی یا بندے کا دل نہیں اکتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسا بنایا کہ وہاں اس کے اندر کسی آدمی کا دل اکتائے گا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر آنے والا لمحہ خوشیوں میں اضافہ کرے گا، لذتوں میں سرور میں اضافہ کرتا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے جنت اس طرح بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد تمہیں دنیا میں جب انسان رہتا ہے نا تو اسے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے زیادہ جس انسان کو بالغ ہونے کے بعد ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیوی کی، کہ انسان میں جس وقت جوانی آتی ہے اور شہوت زور مارتی ہے تو انسان کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی ہو۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو پاکیزہ سے مراد کیا ہے کہ وہ اخلاق کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہوں گے، ان کے اخلاق بھی برے نہیں ہوں گے، اور اس کے علاوہ یہ کہ دنیا کی جو عورت ہوتی ہے اس کے اندر جو ناپاکی یا گندگیاں ہوتی ہیں اس سے بھی وہ پاک ہوں گی۔ تو پیشاب خانہ بھی نہیں ہوگا، ناک سے بھی گندگی نہیں آئے گی، حیض نفاس جو عورتوں کو آتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا، کسی طرح کی بھی گندگی ان میں نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ بالکل پاک اور صاف اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، پاکیزہ تو وہ بیویاں ہوں گی۔ قرآن پاک میں ان کے بارے میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ وہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ اس سے پہلے یعنی جنتی لوگوں سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان ہیرے جواہرات موتی ہوتے ہیں، اس طرح کی وہ خواتین ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے لیے جنت میں پیدا کی ہیں۔ تو اصل میں دنیا میں جو انسان گمراہ ہوتا ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس میں عورت کا بھی بڑا دخل ہے۔ تو اس لیے یہ جنت کی نعمتوں میں خاص طور پر اس چیز کو ذکر فرمایا کہ بھئی انسان یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ دنیا تو دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں آزمائش کے لیے یہ ساری دنیا بنائی ہے۔ تو کبھی انسان یہ چاہتا ہے کہ فلاں عورت سے میرا نکاح ہو جائے، فلاں عورت مجھے مل جائے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر میری یہ خواہش پوری نہیں ہوتی میں ناکام ہو گیا، وہ ناکامی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا تو گزر جائے گی، خواہ اس کی پسند کی اسے عورت ملی یا نہ ملی، لیکن یہ ہے کہ اصل ناکامی یہ ہے کہ انسان اگر خدا نخواستہ جنت سے محروم ہو گیا اور جہنم میں پھینک دیا گیا تو یہ اصل ناکامی ہے۔ اور اصل کامیابی کیا ہے کہ جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر گیا، اصل کامیابی یہ ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو عورت ہے اس کو کس انداز میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ ہر چیز کے اوپر عورت کی تصویر بنا کے تو اس کو آگے پھیلایا جائے۔ لوگوں نے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے عورت کا استعمال کیا اور اس کو مکروہ دھندا بنا کے لوگوں نے اس عورت کو استعمال کیا۔ تو حالانکہ عورت کو اللہ پاک نے اور دین اسلام نے اس کو عزت عطا فرمائی، تو کوئی بندہ اگر عورت کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے تو سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے صحیح معنوں میں جو اصل لذتیں رکھی ہیں وہ کہاں پر رکھی ہیں؟ جنت میں رکھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد علماء نے لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں نا یہ صرف ہمیں آخرت کی نعمتیں سمجھانے کے لیے، کہ دنیا کے پھل فروٹ کھانے ذائقے ہیں جی، تو دیکھو دنیا میں انسان کو کتنی لذت آتی ہے اس سے، تو جو جنت کی نعمتیں اس کا آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ اس سے اہل ایمان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ان کے دلوں کو سرور ملے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اور وہ ایسی ہوں گی کبھی ختم ہونے والی بھی نہیں ہوں گی،
ہے جی۔ تو ایسے دنیا کی عورت ہے، دنیا کے کھانے ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی نعمتیں سمجھانے کے لیے میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں دنیا میں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا کہ اللہ تعالیٰ انہیں گھنے سایوں کے اندر رکھیں گے، انہیں داخل کریں گے۔ تو یہ اس سے اشارہ ہو گیا کہ دنیا جو جنت ہے نا اس میں روشنی تو ہوگی، سایہ بھی ہوگا لیکن سورج نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر سورج نہیں ہوگا، سورج کی تپش نہیں ہوگی، سورج کی روشنی نہیں ہوگی، بغیر سورج کے جنت کے اندر روشنی ہوگی اور سایہ بھی ہوگا۔ جی، اور سائے کیا؟ ذلًا ذلیلا، بڑے گھنے سائے ہوں گے اور بڑے بڑے لمبے سائے ہوں گے۔ اور ہر جنتی کو جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے اس کے اندر وہ درخت لگے ہوں گے، وہ سائے بھی موجود ہوں گے۔ اور صحیح جسم میں یہ بات موجود ہے کہ 100 سال بھی اگر گھوڑا اس کے اوپر بندہ بیٹھ کے چلتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ جہان ہی اور ہے۔ جنت اللہ نے جہان ہی ایسا بنایا کہ اس کی کوئی وسعت کی انتہائی کوئی نہیں ہے، کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ جنت کتنی بڑی وسیع ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں، پھر اعلان ہو جائے گا کہ جو جنتی تھے وہ جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، پھر موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جنت میں جگہ پھر بھی بچ جائے گی، بات سمجھا رہی ہے۔ حالانکہ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک وقت آئے گا اتنا وہاں رش لگ جائے گا کہ ایک تل دھرنے کی جگہ وہاں نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک دروازے کے جو 2 چوکھٹے ہوتے ہیں نا ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ اگر بندہ چلے ایک طرف سے تو دوسری طرف جانے کے لیے 70 سال لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک دروازے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے نا اس کو کراس کرنے کے لیے 70 سال لگ جاتے ہیں، لیکن اتنا رش وہاں پڑ جائے گا۔ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، اتنے جنتے لوگ ہوں گے لیکن پھر بھی جنت نہیں بھرے گی۔ تو پھر اللہ پاک اور مخلوق کو پیدا کر کے ان کو جنت کے اندر بسائیں گے، بات سمجھا رہی ہے بھائی؟ تو اتنی وسیع جنت اللہ پاک کی۔ تو دیکھو نا جنت کا یہ کہ وہاں روشنی تو ہوگی لیکن سورج نہیں ہوگا، سورج کے بغیر روشنی ہوگی اور پھر اس کے سائے بھی ہوں گے اور جنتی لوگ سائے کے اندر بیٹھیں گے، آرام بھی کریں گے، سکون اور راحت، یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی۔ تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے انعام یہاں ذکر فرما دیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں جنت کا لفظ جب آ جاتا ہے نا جنت کا، تو بس اس کے ایک مفہوم ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جنت کیا چیز ہے؟ ہمیشہ کی خوشیوں کا نام ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ جنت کیا ہے؟ ہمیشہ کی خوشیوں کا نام ہے۔ بس یہ 2 لفظوں میں یہ بات سمجھ لیں، کیونکہ یہ باقاعدہ حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ جنت میں 4 اعلان ہوں گے۔ ایک اعلان یہ ہوگا کہ جنتی لوگوں آج کے بعد تم ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی تمہارے اوپر پریشانی نہیں آئے گی۔ دوسرا اعلان ہوگا کہ جنتی لوگوں آج کے بعد تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی تمہارے اوپر بیماری نہیں آئے گی۔ اور تیسرا اعلان ہوگا کہ اے جنتی لوگوں آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور 5واں اعلان ہوگا کہ جنتی لوگوں تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی۔ اور یہ آخری اعلان سب سے زیادہ خوشی والا ہوگا، بات سمجھا رہی ہے؟ دیکھو نا دنیا میں انسان پر پریشانیاں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، بڑھاپا بھی، کوئی نہ چاہے پھر بھی بڑھاپا آ جاتا ہے اور پھر آخر میں موت آ جاتی ہے۔ تو جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے نا تو اس کی لذتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، ہے جی۔ بندہ کہتا ہے میں نے اتنا زبردست مکان بنایا، کوٹھی بنائی ہے، بنگلہ بنایا، لیکن میں نے تو ایک دن چھوڑ جانا ہے۔ تو وہ بندے جب جتنی بھی نعمتیں ہوں نا، جب بندے کو موت کی بات ذہن میں آتی ہے نا تو وہ لذتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں بندے کی۔ تو اس لیے قرآن بار قرآن نے کہا خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا۔ جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، ہے جی، نعمتیں بھی ہوں گی، دائمی ہوں گی، ہمیشہ کی ہوں گی، ہے جی، اور پھر اس کے بعد موت بھی نہیں ہوگی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ قرآن پاک میں بار بار یہ لفظ آتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہ وہ لوگ جو ایمان لائے، تو ایمان سے مراد صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ایمان سے مراد ہے دین کے جتنے بھی ضروری عقیدے ہیں ان سب کو ماننا ہے، اس کا نام ایمان ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایمان کی تعریف ہے جو حضرات فقہاء نے ماہرین نے کی ہے تمام آیات اور حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو اس لیے جنت اگر حاصل کرنی ہے تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عقیدہ صحیح کرنا ہوگا، نہیں سمجھ آئی؟ عقیدہ صحیح، اور وہ عامل الصالحات میں تمام شریعت آ جاتی ہے، تمام شریعت کی پابندی کرنی ہوگی، پھر انشاءاللہ یہ جنت اور اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ سن لیں جی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، سندخلہم جنات، ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جاری ہوں گے ان کے نیچے سے، انہیں سامنے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ جنتی لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو خلود کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیشہ، اور ابدا ہمیشہ جو تاکید لا دی کہ مطلب ہمیشہ ہمیشہ، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وندخلہم ظلا ظلیلا، ہم انہیں داخل کریں گے گھنے سایوں کے اندر۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔ الحمدللہ۔